اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت، غم و سرور کی مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ ہم اس قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبلون، یجر، دان، پتائی، جاد، اسر، یوسف، بنیامین۔ ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ یہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کاندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا اور تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے کرتے کو بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا دیا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر و جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں میٹھا ہو گیا تھا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزاعی پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زعر نے
डोल खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब इसने आपके हुस्न व जमाल को देखा, यबशरा हाजा गुलाम, ये कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोज़ाना बकरियां चराया करते थे, रोज़ाना कुएं में झांक झांक कर देखा करते थे। जब इन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिले के पास जा पहुंचे और आपको देखते ही कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है। अगर तुम इसको खरीदो तो बहुत ही सस्ता तुम्हें फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त ये है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर तक ना पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज़ भी ना बोले। फिर इनके भाइयों ने इनको मालिक बिन ज़ाहर के हाथों 20 दिरहम में फरोख्त कर दिया। मालिक बिन ज़ाहर ने इनको खरीद कर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में इनको फरोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र का बादशाह रेहान बिन वलीद अयमलीक था और इसने अपने वज़ीर आज़म पतफिर मिस्री को मिस्र की हुकूमत में खजाना सौंप दिए थे और मिस्र में लोग इसको अजीज़े मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़े मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है और लोग इसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाजार में जमा हो गए, तो अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और इतनी ही चांदी और इतनी ही मुश्क और इतने ही हीरे कीमत देकर खरीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी ज़लीखा से कहा कि इस गुलाम को नहायत ही एज़ाज़ व एहतराम के साथ रखो। इस वक्त आपकी उम्र 13 या 17 बरस थी। ज़लीखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के फरिफ्ता हो गई। एक दिन खूब बनाव सिंगार करके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में नुभाने लगी। आपने माअज़ल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज़ मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज़ इसके साथ कोई खयानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद ज़लीखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले और ज़लीखा ने दौड़कर पीछे से आपका कुर्ता पकड़ लिया जो फट गया और आपके पीछे ज़लीखा दौड़ती हुई सदर दरवाजे यानी मेन गेट पर पहुंच गई। इत्तेफाक से ठीक इसी हालत में अजीज़ मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। इस वक्त ज़लीखा ने मक्कारी की और फौरन बोली, इस गुलाम की सज़ा ये है कि इसको जेल खाना भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज़ मिस्र ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। इसने खुद मुझे लुभाया और इससे बचने के लिए मैं भागा तो इसने मेरा पीछा किया। अजीज़ मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला, ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूँ कि तुम सच्चे हो? आपने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है जो ज़लीखा के मामू का लड़का है। इससे दरियाफ्त कर लीजिए कि क्या वाक़या है। अजीज़ मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा? आपने फरमाया, अल्लाह इसको ज़रूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। चनाचा अजीज़ मिस्र ने जब इस बच्चे से पूछा तो इस बच्चे ने बाआवाज़ बुलंद फसीह ज़बान में ये कहा, जिसका तर्जुमा ये है, अगर यूसुफ की कमीज़ सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर इनकी कमीज़ पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। बच्चे की ज़बान से अजीज़ मिस्र ने ये शहादत सुनकर जो देखा तो इनका कुर्ता पीछे से ही फटा हुआ था। तो इस वक्त अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए ये कहा, इसका तर्जुमा ये है, फिर जब शोहर ने देखा कि इनकी कमीज़ पीछे से फटी है तो इसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है। वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का ख्याल ना करो और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग। यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। शहर की मौजूद औरतों में इस वाक़े का चर्चा होने लगा। कहने लगी कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम को वरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है। जब ज़लीखा ने ये बात सुनी तो इन औरतों को दावत भेजी और फल वगैरह इनके सामने रखे।
اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور اراکین سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور عمل صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق، آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا، جس کا ترجمہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے، دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا، جس کا ترجمہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹی کہ کھا رہے ہیں اس میں سے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معابر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریحان بن ولید نے بھی خواب دیکھا، جس کا ترجمہ، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 کوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ کہت کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامنی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ دربار کے معزز ہیں۔ قید سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا، وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے، انتظامی اموار اور حفاظتی نظام کو میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ
اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا روز شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی، اور اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ ان کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے، جب تک تم بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی قیمتی نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے پھر اپنے والد سے کہا۔ سارے بھائیوں نے بولا، ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرہ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھجوا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھجواؤں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف کا عہد اٹھاؤ تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھجوا دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دیا اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولا، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم چور نہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس وہ پیالہ پیمانہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ پیمانہ شاہی نکال لیا گیا۔ بھائی بولے، اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگا، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا
میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں، یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، پھر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے وہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب خور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹو تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کی تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت ہی بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت ہی شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لے گیا تھا، اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ، پھر جب خبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ نے صاحبزادوں کی فتحیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کی روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر نے اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آئے، آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھی۔ مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے لشکر اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی پر نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ارطبل و ہود کی آوازوں نے عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ذرا توقیف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا، السلام علیکم یا مذہب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے آپ سلام۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور پرتے مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ترجمہ، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ پر اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کو چاہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا تھا اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔